حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ اللہ سے مانگو، بے حساب مانگو اور بلا جھجک مانگو، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔ برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے واضح کر دیتا ہے، اور اچھا وقت بادلوں کی طرح ہے جو سورج کی تپش تک روک لیتا ہے۔ دنیا والوں پر اپنے دکھ ظاہر مت کرو، کیونکہ یہ وہاں چوٹ ضرور مارتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہوتا ہے۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ گلاب کی پتیوں کی طرح بنو جو اپنے مسلنے والوں کے ہاتھوں کو بھی خوشبو سے مہکا دیتی ہے۔ ہونٹوں کی مسکراہٹ دل کی ترجمانی نہیں کر سکتی، لیکن آنکھ کے آنسو دل کے ترجمان ضرور ہوتے ہیں۔ انسان چاہے کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، لیکن اس کے آنسوں کا رنگ ایک ہی ہوتا ہے۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا، انسان کے کتنے عیب ہوتے ہیں؟ جواب دیا، بے شمار، لیکن ایک خوبی سب پر پردہ ڈالتی ہے۔ پوچھا، کون سی؟ جواب ملا، زبان پر قابو۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ انسان اپنی پوری زندگی میں 3 چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے۔ نمبر 1، میرا نام اونچا ہو۔ نمبر 2، میرا لباس اچھا ہو۔ نمبر 3، میرا مکان خوبصورت ہو۔ لیکن وفات ہوتے ہی اللہ پاک اس کی 3 چیزوں کو بدل دیتا ہے، نام مرحوم، لباس کفن اور مکان قبر۔ پھر اے انسان، کس چیز کا ضرور کرتا ہے؟ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعا سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت بدل دیتے ہیں۔ مکان تو سیمنٹ اور اینٹوں سے بن جاتے ہیں، مکان تو سیمنٹ اور اینٹوں سے بن جاتے ہیں، لیکن گھر بنانے کے لیے نیک اور صالح عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ محنتی شخص کے سامنے پہاڑ بھی کنکر ہے، محنتی شخص کے سامنے پہاڑ بھی کنکر ہے، اور قائل انسان کے سامنے کنکر بھی پہاڑ ہے۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں، تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں، تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ جب دعاؤں اور کوششوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑو، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کبھی کسی ایسے شخص پر ظلم نہ کرو جس کے پاس فریاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہ ہو۔ طنز و بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ کرنا کہ لڑائی تو جیت جائے مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ گفتگو ایک ایسی چیز ہے، گفتگو ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان یا تو دل میں اتر جاتا ہے یا پھر دل سے اتر جاتا ہے۔
نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم لوگ پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ زندگی کے دو پہلو ہیں، کبھی کبھی رشتے نبھاتے نبھاتے رستے کھو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی رستوں پر چلتے چلتے رشتے بن جاتے ہیں۔ کسی کو رشتے راس آ جاتے ہیں تو کسی کو رستے، فرق بس اتنا ہے کہ رستوں کے دکھ برداشت ہو جاتے ہیں اور رشتوں کے نہیں۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے، جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے، وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔